اب اکسیر ہے ہماری کایا کلپ ہے، ایسی اکسیر بتانے جا رہا ہوں جس کی 7 خوراکیں آپ کسی بندے کو دے دیں تو اس کی 200 سال تک عمر ہو جائے اور اس کی قوت با کم نہ ہو، تو 4 شادیاں کروائے اور 200 سال کی عمر بھی ہو جائے گی تو وہ 4 عورتوں کے قابل پھر بھی رہے گا انشاءاللہ۔ ایسی قوت با جو تحریر سے باہر ہوتی ہے، انتشار اور امساک لاجواب قسم کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے نسخوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عورت پہ ظلم کروانے کے لیے نسخہ دیتے ہیں، یہ نسخہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر کسی دوست کی 1 سے زیادہ شادی ہے یا 2 شادیاں ہیں تو وہ ان عورتوں کے جو ازواجی حقوق ہیں وہ ادا کر سکیں، تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ نسخہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ جو اپنی بیویوں کے ازواجی حقوق ادا نہیں کر سکتے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں، تو ان کی جو ذاتی زندگی ہے وہ اچھی گزر سکے۔ تو نسخہ دوستوں کی نظر کرتا ہوں، حکماء کی نظر کرتا ہوں، خاص میں حکماء کی بہتری، طب کی بہتری کے لیے کام کرتا ہوں اور طب پر ہی کام کرتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے پہلے دن سے آج تک ہر سٹیج پہ آیا ہوں اور حکماء کی بہتری کے لیے بہت کچھ دیا ہے اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ تو رضوان شاہ صاحب کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے یہ پینل بنایا اور آج تک وہ اس پر قائم دائم ہیں اور انہوں نے اس میں بڑی بہتریاں، بڑے اچھے اقدام کیے ہیں۔ تو نسخہ ہے جی 1 تولہ نشادر ٹھیکری ہے، 1 تولہ پارا ہے، 1 تولہ اس میں سمبل فار سفید ہے اور 1 تولہ ہڑتال ورقی ہے۔ نشادر ٹھیکری، پارا، سمبل فار سفید، ہڑتال ورقیہ، 4 چیزیں 1 تولہ لے لیں۔ آپ پہلے 2.5 تولہ لے لیں عمل کرنے کے لیے، ان کو کھرل کر کے یکجا کر لیں اور یکجا کر کے اس میں سے 40 گرام لے لیں۔ 40 گرام لے کے اس کو ایک پیالے میں ڈالیں اور دوسرا پیالہ الٹا رکھ کے اس کو تار مار کے دونوں پیالوں کو بند کریں اور اس کو ٹیپ لگا کے لب بند کر دیں اور ان پیالوں کو ریج انتر رکھ کے درمیانی آگ پہ 3 گھنٹے چلائیں۔ ٹھنڈا کر کے کھولیں گے تو ان دوائیوں کے جوہر اڑ کر اوپر کے پیالے کو لگے ہوں گے، تو وہ اوپر سے جو جوہر ہیں وہ کھرچ کے اتار کے نیچے جو دوائی ہے اس میں ملا لیں، اس کو کھرل کریں، اس کا وزن کریں، جتنا وزن کم ہو اتنی وہ جو باقی دوائیاں آپ نے ایکسٹرا پیس کے رکھی تھی اس میں سے ملا لیں۔ تو پھر اس کا 40 گرام وزن پورا کریں اور اسی طرح سے جوہر اڑائیں۔ یہ 10 عمل کرنے سے 40 گرام باوزن طے نشین ہو جائے گا، اس کا رنگ سرخی مائل ہو جائے گا۔ اب اس کو نکال کے پیس لیں اور اس کے اندر آپ نے ڈنڈا تھوہر کا دودھ قطرہ قطرہ کھرل کرنا ہے، 3 گھنٹے رگڑائی کرنی ہے، دینا 1 قطرہ ہی ہے۔ 3 گھنٹے رگڑائی کر کے اس کی ٹکی بنا کے خشک کر لیں، خشک کر کے اس کو بند کر کے 1 پاؤ اوپلوں کی ببل کی آگ دینی ہے، یعنی 1 پاؤ اوپلوں کی بے دود آگ، اس کا بھڑکا نکال کے کڑھائی میں اس کو کٹھالی کو رکھیں، اوپر سے 1 پاؤ اوپلوں کی پہلے آپ ڈھیری لگا کے آگ لگا لیں، جب بھڑکا نکل جائے تو وہ انگارے اٹھا کے کٹھالی کے اوپر ڈال کے دبا دیں۔ تو یہ بے دود آگ ہو گئی، یہ آپ نے 5 بار بے دود آگ دینی ہے۔ 5ویں آگ پہ آپ نے دیکھنا ہے، ہر بال اس کو کھرل کرنا ہے اور ڈنڈا تھوہر کا دودھ ڈالتے جانا ہے۔ تو 5ویں عمل میں 1 پاؤ کا جو تشبیہ 5ویں عمل میں اگر سفید ہو جائے دوائی تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو چھٹا بھی کریں۔ تو جہاں یہ دوائی سفید ہو جائے 1 پاؤ کی آگ میں تشبیہوں میں تو یہ تیار ہو گئی آپ کی، اس کو پیس کے ڈبی میں ڈال لیں۔ چاول کا چوتھا حصہ خوراک ہے، مکھن دودھ کے ساتھ، پھر سارا دن دودھ پلائیں اور کوئی چیز نہ کھلائیں۔ اس طریقے سے اس کو 7 دن کے وقفے سے پھر 1 خوراک دے دیں، تو 7 دن کے وقفے سے 7 خوراکیں دے دیں، وہ بندہ کامل مرد ہوگا۔ اللہ کے فضل سے اعصابی پٹھوں کی کمزوری ختم ہوگی، انتشار بھی بہترین ہوگا، امساک بھی بہترین ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ ایزوسپرمیا پہ جن کے جراثیم بالکل ڈیڈ اور نیل ہوتے ہیں اس پہ بھی 7 خوراکیں دینے سے وہ بندہ کامل مرد ہو جاتا ہے، اس کے 70+ جراثیم ہو جاتے ہیں اور وہ اولاد کے قابل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد کر دیتا ہے۔ تو یہ نسخہ بھی بڑا قیمتی ہے، اکسیری کایا کلپ ہے، یہ حکماء کی نظر ہے۔ تیسرا نسخہ تھا کاڑا ورکشاپ کا، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔